باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 20۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات پاک جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انویٹیشن دیا، دعوت دی کہ اللہ کی ہی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہی ماننا اور اس کو حقیقت کل مان لینا، اور توحید کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے بہترین آیت ہے۔ اور ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ اس سے پہلے آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی تھی کہ منافقین جو اللہ کے علاوہ اور سہارے ڈھونڈتے ہیں، ان کے لیے زمین کس طرح سے صحرا کی شکل اختیار کر دیتی ہے اور پیاسا ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور آسمان کس طرح سے ڈراؤنا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے راستے کو سیدھا کر لیں، اپنی ڈائریکشن کو بالکل سیدھا رکھیں، اور ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جس مالک نے ہمارے اندر 1000 ٹریلین سیلز بنا دیے ہیں اور ہر خلیے کو آکسیجن بھی مہیا کی ہے، زندگی کا ہر سہولت ہمیں پرووائڈ کی ہے، زمین کو زندہ کر دیا ہمارے لیے، اور نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے اسٹیبل کیا ہے، اس زمین پر ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، اور اگر اس کا ایمپلیٹیوڈ ذرا سا بھی فرق ہو جائے تو ہماری زمین دھرم بھرم ہو جائے گی، بلاسٹ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنے کے قابل بنایا۔ تو یہ جو ارتھ ہے، یہ میریکل پلینٹ، ہم اس علم کو جانیں، اس کو سمجھیں، اپنے اندر نشانیاں دیکھیں، تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبودیت کا اعلان نہیں کر سکتے۔ اور وہی زمین جو ہمارے لیے ڈراؤنی تھی، اللہ تعالیٰ اسی کو آپ کے لیے فرش، آپ کے لیے سکون کا باعث بنا دے گا، آپ کے لیے چلنے کے لیے استطاعت فرما دے گا، آسمان کو آپ کے لیے حفاظت بنا دے گا، اسی آسمان سے جو آپ کو ڈرا رہا تھا اور موت کے ڈر سے آپ کانوں میں انگلیاں دے رہے تھے، اسی سے آپ کے لیے آسمان سے اترے گا پانی، جو وہ پانی جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اور پھر اسی پانی سے، اس زمین سے آپ کے لیے پھل اگائے گا جو صحرا میں آپ کو پیاسا مارنے کے لیے تیار تھی، اسی سے رزق اگائے گا، اور نہ صرف رزق اگائے گا بلکہ کمپیٹیبل رزق۔ کمپیٹیبل رزق کیا ہوتا ہے کہ آپ کی صحت اور آپ کے جسم کے مناسب، شیر کو گھاس کھلائی جائے تو وہ بالکل اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، منہ نہیں لگائے گا۔ اگر بکری کو اچھا اعلیٰ قسم کا گوشت دے دیا جائے، نہیں کھائے گی، اس کے لیے کمپیٹیبل قسم کا رزق تیار ہے، آپ کے لیے آپ کی صحت کے مطابق رزق تیار ہے۔ تو ہر چیز کے لیے مناسب انتظام کر دیا گیا ہے۔ تو تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مد مقابل لا کے کھڑا دیتے ہو؟ اللہ کے لیے مقابلے کی چیز مت رکھو، کوئی کمپیریٹیو چیز اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تمہاری انا، تمہاری لالچ، تمہاری ریپوٹیشن، تمہاری کیا چیز ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننے دے رہی، اپنی منانی پہ مجبور کر رہی ہے؟ تم اچھی طرح جانتے تو ہو تمہیں کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سینس، ضمیر، شناخت ایسی رکھی ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا، یہ آنکھ اپنی مرضی سے نہیں موو کر رہی، تمہاری زبان اپنی مرضی سے نہیں ہل رہی، تمہارا سانس تمہاری مرضی سے نہیں چل رہا، تمہارا دل تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ایون کہ ہلکا سا کوئی پرابلم آئے تو ہارٹ اٹیک جیسا بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سب کو پراپر رکھا، آکسیجن آپ کو پرووائڈ کر دی، اور آکسیجن کی سطح بھی برابر رکھی کہ آپ کے لیے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، اور فری رکھی بالکل، پانی آپ کو پرووائڈ کیا، خوراک، آپ سب پتہ ہے کہ یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے، اور ایسی زمین، ایسی کائنات، ایسی چیز جو زندگی کے لیے مناسب تھی وہ آپ کے لیے رکھ دی۔ آپ اس جیسا چاہ کر بھی نہیں بنا سکتے، اس ارتھ کو اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے۔ انسان لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ہم اور آپ مل کر ایک انسان بھی نہیں بنا سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان تو چھوڑ، ایک انگلی بھی ہم بنانے کے قابل نہیں ہیں۔ اب آپ جب سب جانتے ہو، ہمارا دل جانتا ہے، سمجھ جانتی ہے کہ یہ کسی کے اختیار سے باہر چیزیں ہیں، یہ انسان کے اختیار سے باہر کی چیزیں ہیں۔ ہوا کا چلنا، موسموں کا بدلنا، سورج کا آنا جانا، سب چیزوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے کے فرمایا یہ سب تم دیکھ رہے ہو تو تم جان تو رہے ہو، سمجھ تو رہے ہو، تو پھر کیوں ند کیوں بناتے ہو؟ ند کیا ہے جو ہم ڈیمانڈ کسی اور سے کرنے لگے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم یہ کہو کہ جو اللہ چاہے، یہ بھی مت کہو کہ اللہ اور رسول جو چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے۔ اس قسم کی توحید کے بعد ممکن ہی نہیں ہے انسان اگر اس بات کو سمجھ لے تو کسی سے بھی اور مدد طلب کرے، کسی سے بھی اور امید رکھے، یا اللہ کے علاوہ کسی سے بھی خوف محسوس کرے۔ تو ان 2 آیتوں کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی، توحید کی مکمل مثال اس میں موجود ہے۔ تو اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے رسالت کو پروف کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام ہے یہ بلا واسطہ دیا ہے، رسالت کے ذریعے دیا، ورنہ آپ اور میں اللہ کو نہ پہچان سکتے۔
ہاں اگر رسالت نہ ہوتی تو ہمارے اندر ایک سینس تو موجود ہے نا کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ کیا کیسے ہو رہا ہے، تو ان سب چیزوں کو پروف کرنے کے لیے ایگزیکٹ انفارمیشن لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور ان کا جو درجہ ہے وہ حد درجہ زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اس حقیقت سے شناسائی دلوائی ہے جس کو آپ اور میں نہیں جانتے تھے، جس کو حضرت ابراہیم ڈھونڈتے پھرتے تھے ستاروں میں، پہاڑوں میں، سورج میں، چاند میں، پھر انہوں نے دیکھا کہ ان سب کو بنانے والا کوئی اور ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ واحد لا شریک ہے، اور اس کی الوہیت کا ہمیں سب کو اعلان کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔